اس سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کے ایسے کمپلیکس کھول لیں کہ میں اگر اس پہ بات کروں تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. لاہور کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے صوبوں سے آئے لوگوں کو بڑے پیار سے اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں, ان کو بھی موقع دیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ پنجاب وہ جگہ ہے جو شاید ہمیں کھا پی گیا لیکن وہ کھاتا نہیں ہے, وہ تو کھلا کے موٹا ہوا ہے. کہ امیر لگنے کے چکر میں آپ کسی بلڈنگ میں کھڑے ہو گئے باہر اور آپ نے کپڑے پہن لیے جی جو ٹرینڈ میں ہے, ٹھیک ہے, جبکہ شکل سے آپ نوکر لگ رہے ہیں. کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, جو میں پنجاب میں دیکھتا تھا, ایون کے پی کے میں بھی دیکھتا تھا, وہ جو لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے, جوان اور عورتیں بھی, اب وہ سارے چھوٹی ہائٹ کے آ گئے ہیں, اور وہ سب کے سب جو ایسے لگتا ہے کوئی برائلر مرغیاں پھر رہی ہیں. ایک چیز جو خاور ریاض کبھی نہیں کرے گا, وہ لاہور سے کبھی باہر نہیں جائے گا. سب سے عجیب کمپلیمنٹ مجھے کیا ملا؟ مجھے کمپلیمنٹ تو ملا, بس کوئی میرے گھر آیا تو میں اپنی اسی ہولی میں پھر رہا تھا, اس نے کہا وہ جائیں ذرا صاحب کو بلا دیں. السلام علیکم, میں ہوں خاور ریاض اور اس ہفتے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. ویلکم ٹو another episode of Excuse Me. Ladies and gentlemen, آج کی پرسنالٹی کیا بات ہے. اگر آپ کا تعلق یا آپ کا انٹرسٹ فیشن میں, فوٹوگرافی میں, میک اپ میں ہے تو کہہ لیں کہ جی گرو آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جان, ایک تصویر اگر کوئی جنریشن ڈیفائن کر دیتی ہے نا تو, اور تھرتھلی مچا دیتی ہے, تو واقعی اس تصویر کے پیچھے کوئی راز ہے, اس تصویر کے پیچھے کوئی جادو آپ کہہ سکتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, ہی از ریسپانسبل فار کریٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فیسز پاکستان فیشن انڈسٹری ہیز ایور سین. چاہے آپ فوٹوگرافی کی بات کریں, میک اپ کی بات کریں, اسٹائلنگ کی بات کریں, یہاں تک کہ ہلکا پھلکا کہہ لیں ڈیزائننگ کی بھی بات کر لیں, تو انہوں نے ہر فن مولا رہ چکے ہیں. میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ سر آپ اگر میں انٹروڈکشن میں کیا انٹروڈیوس کروں, انہوں نے کہا احمد جو میں اصل ہوں وہ تو تم جانتے ہی نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے. تو آج جو اصل ہیں, چاہے آپ ان کو پیار کریں, چاہے آپ ان کو ہیٹ کریں, بیکاز آئی بلیو ہی واز دا موسٹ لوڈ اینڈ ہیٹڈ پرسن ایٹ دا سیم ٹائم ان دا پاکستانی فیشن انڈسٹری. پلیز ویلکم the one and only خاور ریاض sir, the jazz خاور ریاض. Oh, excuse me. خاور بھائی کیسے ہیں آپ؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں لیکن میں ٹھیک ہوں. کچھ بھی ٹھیک نہیں لیکن میں ٹھیک ہوں. تو آپ ہیں کیا اصل میں؟ پہلے یہ تو بتائیں نا. وہ جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو میں اندر سے ہوں وہ تو تم جانتے نہیں, تو کیا ہیں آپ؟ فوٹوگرافر ہیں, اسٹائلسٹ ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, پرابلم ہے کیا؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انڈسٹری میں جتنے خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے ان کا نام آتا ہے. تو بس ان تک پہنچنے کے لیے میں نے ان ٹولز کا سہارا لیا تاکہ میں ان تک پہنچ سکوں, اس را مٹیریل کو اٹھا کر سمجھیں کہ ٹف میں کنورٹ کر کے اور اس کو ریفائن کر دوں اور لوگوں کے سامنے لے کر آؤں. تو وہ جو ایک پروسیس تھا پورا, مجھے اس سے عشق ہے کہ میں کوئی بھی راہ چلتے ادھر ادھر جہاں بھی کوئی اچھا فیس نظر آیا اور وہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے, اور پھر میں اس کو کیمرے کے تھرو, اسٹائلنگ کے تھرو, یا جو میں نے فراڈ بازیاں چلائی ہوئی ہیں, اصل مقصد یہ کہ مجھے آئی ایم بیسیکلی کیا کہتے ہیں فیسز جو ہوتے ہیں نا ان کو کریٹ کرنا, امیج کریٹر. آئی ایم مور آف امیج کریٹر رادر دین فوٹوگرافر اور میک اپ آرٹسٹ. اور پھر اسی طرح مجھے میک اوورس کرنے کا شوق ہے. مطلب اگر ایک میرے سامنے شکل آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے مطابق چینج کروں. وہ جو پورا پروسیس ہے وہ مجھے پسند ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہاں تک نہیں رہتا, کبھی کبھی وہ میرا جو گھر ہے وہ ایسا کینوس ہے کہ آئے روز نا وہ چینج ہوا ہوتا ہے. کبھی وہ موراکن والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے, تو کبھی میڈیٹرینین سائڈ پہ چلا جاتا ہے, کبھی وہ اسپینش ولاز بن جاتے ہیں, تو کبھی وہ مغل ایرا میں چلا جاتا ہے. گھر پہ بھی فلٹر لگائے ہوئے آپ نے؟ نہیں, گھر پہ فلٹر نہیں لگائے, فلٹر سے میں خلاف ہوں. فلٹر تو کمپلیکس والے لوگ لگاتے ہیں. آج کل تو فلٹر کے بغیر فوٹوگرافی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ مطلب کیمرے سے پہلے فلٹر آن ہوتا ہے. ایک منٹ ٹھہرے میں ذرا فلٹر لگا لوں, پھر اس کے بعد پکچر آتی ہے. نہیں, آپ سیلفیز کی بات کر رہے ہیں. ہاں. اس سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کے ایسے کمپلیکس کھول لیں کہ میں اگر اس پہ بات کروں تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. آپ اب آج بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے, لیکن پہلے میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑے رولز توڑے. آپ سے پہلے
ایک فوٹوگرافرز جو ہوتے تھے اور ایجنسی آتی تھی اور جی ماڈل ہوئی, اس کے بعد اس کا اسٹل ہوا, یہ ہوا. آپ نے جس طرح آپ کہے راہ گئے بندہ تانوں نظر آیا تو اسی کیا ادھر آؤ, بال اس کے ڈائی کیے, ہیئر کٹ کیا, 2 کپڑے پہنائے اور ٹھک ماڈل اس کو بنا دیا, پراپر اسٹائلنگ کر دی. اور آپ ایک آؤٹ سائڈر تھے, کوئی آپ کے پیچھے یہ نہیں کہ جی اچھا یہ وہاں سے سیکھ کے آ رہے, وہاں سے پڑھ کے آ رہے. ایک آؤٹ سائڈر بندہ آیا اور اس نے انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا. نہ صرف انڈسٹری کو بلکہ پوری فیملی کو اور اپنے آپ کو بھی, کیونکہ جب تک آپ ہلتے جلتے نہیں ہیں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں آپ ہیں کون اور کہاں جانا ہے, آپ کی منزل کیا ہے. تو وہ جو پورا جرنی ہے نا وہ انجوائبل تھا میرے لیے, کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے 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 جب انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے تو وہ بہت سی راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. آئی تھنک وہ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں جو ساری زندگی اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جان پاتے کہ میں دنیا میں آیا کیوں اور کیا وجہ ہے اور کہاں مجھے رکنا ہے اور کیوں رکنا ہے اور میں ہوں کون آخر. تو میں نے بہت سارے باؤنڈریز توڑی تھی, بالکل توڑی تھی. سب سے پہلے تو میں نے پورا ایجوکیشن کا سسٹم اپنا کولیپس کر لیا, کیونکہ میں اکیڈیمکلی اچھا نہیں تھا. وہ ایک دور تھا جب ڈاکٹر, انجینئر اور CSP آفیسر یہ سب کچھ تھے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کا مطلب وہ کنجر خانہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ اچھی طرح سے. لیکن پھر میں نے جب میرا ٹائم آیا, جب مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی, تو پھر پتہ چلا یہاں پہ کوئی NCA ٹائپ جگہ بھی ہے. پھر میں تو وہاں اس وقت تک نہیں جا سکا, لیکن میری باقی بہن بھائی چلے گئے. نہیں آپ نے کیوں نہیں گئے, مطلب کوئی فائنینشیل نہیں, فائنینشیل مسئلے نہیں تھے. میں اصل میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں ایک بالکل اس اگلی ڈکلنگ کی طرح تھا جو بلکہ ڈارک ہارس, جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی اپنے طریقے کی خوبیاں ہوتی ہیں. اور جب انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے تو میری منزل یہ نہیں تھی کہ میں کوئی دولت کماؤں, نام بناؤں, یا میرے پاس گاڑیاں ہوں یا گھر ہو بڑے بڑے. یہ چیزیں تو یہ تھی کہ جب میں نے اپنا سفر شروع کیا کہ میں ہوں کون آخر, اور میں اسی حلیے میں نکلا اور آج بھی اسی حلیے میں ہوں, کیونکہ میں ابھی بھی اس سفر میں ہوں. تو آپ یقین کریں باقی چیزیں آپ کے پیچھے خود بخود چلتی آتی ہیں. آپ ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو گھر بھی آ جاتا ہے, گاڑی بھی آ جاتی ہے, دوست بھی آ جاتے ہیں, شہرت بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتی ہے. اصل نقطہ یہ ہے کہ زندگی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں یہ ہوں, چاہے وہ آپ 80 سال کے کیوں نہ ہو جائیں, اگلے 5-6 سال بھی پھر غنیمت سمجھیں آپ. آئی تھنک سب سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ جب آپ کا شوق ہی آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی دنیا میں نعمت ہی کوئی نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی اپنے کام سے عشق ہوتا ہے. جی, تو مجھے اپنے آپ سے عشق ہو گیا, اپنے ویژن سے عشق ہو گیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت دی تھی کہ میں نے لوگوں کو صحیح جگہ پلیس کرنا سیکھا. کیونکہ میری پلیسنگ صحیح جگہ نہیں ہوئی تو میں سوچتا تھا مجھے تو خاوریات نہیں ملا, تو میں کتنے لوگوں کو مل سکتا ہوں. تو میں ایز اے خاوریات, ایز اے مینٹور ان کی زندگیوں میں گھس گیا اور ان کو زیرو سے اٹھایا اور پھر اس کو مطلب پراپر ریفائن کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آتا تھا. اور پھر اس کے بعد میں اور آگے نکلتا تھا, 10 اور آ جاتے تھے, پھر ادھر جاتا تھا, وہاں بھی ٹیلنٹ, ادھر بھی ٹیلنٹ. اور صرف ماڈلنگ میں نہیں بلکہ میں نے اس ملک میں بہت سارے نئے فوٹوگرافر انٹروڈیوس کروائے, فوٹو شاپ انٹروڈیوس کروائے, ویڈیوگرافر انٹروڈیوس کروائے, بہت سارے شیف انٹروڈیوس کروا دیے. کیونکہ میرے ہاتھ سے بچے جو کام کر رہے ہوتے تھے میرے ارد گرد, وہ مجھے کھانا پکاتے دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو بھی عادت پڑ جاتی تھی. آپ کا گھر ابھی بھی خیر مطلب ایک اوپن انویٹیشن ہے کہ بھائی جس نے آنا ہے کام کرے, جس نے آنا ہے سیکھنا ہے. میرے گھر میں ایسی وائبز ہیں کہ اگر کوئی آئے وہاں پہ تو ایک تو اس کو آرگینک فیل آتی بہت, کیونکہ میں بہت اوریجنل ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی خول میں لپیٹا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ مطلب جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, مجھے کوئی کمپلیکس بھی نہیں ہے. اور میں نے کبھی فلٹر نہیں لگائے, میں نے کبھی یہ نہیں, میں کبھی مطلب کپڑے پہنتا ہوں تو ایفرٹ کیے بغیر پہنتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسی چیز کے لیے ایفرٹ کیا جس میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنی ہو. میرا موٹو یہ ہے کہ دس از می, ناٹ لک ایٹ می. ٹھیک ہے, جیسے کئی لوگ آپ گھر جاتے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنا آپ, اور کئی گھر ایسے ہوتے ہیں وہ لگتا ہے ہاں یہ اس کا اسٹائل ہے. تو اسٹائل ہمیشہ رہتا ہے. جیسے آپ کی گرینڈ مدر تھی, ان کا جو اسٹائل تھا اپنا, وہ اسٹائل دیکھیں, وہ اسٹائل اور وہ ادائیں, وہ مطلب وہ بات کرنے کا طریقہ, یہ سب کچھ ریئر ہوتا ہے. اور جو چیز ریئر ہوتی ہے اس کو تو پریزرو کر لینا چاہیے, اس کی کلوننگ نہیں ہو سکتی. یہ ہے مسئلہ. گروئنگ اپ, اور لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ میری پیدائش سعودی عرب جدہ میں ہوئی تھی. اچھا. اور پھر اس کے جب میں بالکل ٹین ایج میں تھا, کچھ حالات کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑ گیا. اور پھر آف کورس لاہور از مائی کنٹری. جب گروئنگ اپ, اب میں کنٹری کہہ رہا ہوں اس کو, لاہور از مائی کنٹری. مجھے ایک بات بتائیں,
ٹو گرو اپ ان لاہور. اور ہمارا لاہور ویسے ہی بڑا وائبرنٹ ہے, کلرفل ہے اور سارا کچھ. لاہور کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے صوبوں سے آئے لوگوں کو بڑے پیار سے اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں, ان کو بھی موقع دیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ پنجاب وہ جگہ ہے جو شاید ہمیں کھا پی گیا لیکن وہ کھاتا نہیں ہے, وہ اسے کھلا کھلا کے موٹا ہوا ہے. ہاں بھی ہے. کس پوائنٹ پہ آپ کو لگا تھا کہ یار میرا رجحان آرٹس کی طرف زیادہ ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے, بٹ مجھے یہ پتا تھا کہ نگیٹو اور پازیٹیو اسپیس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے غلط چیز جو ہے وہ مطلب بلیک کیا ہے وائٹ کیا ہے, بیچ میں گرے ایریا ہٹانا ہے, کنفیوژن ختم کرنا ہے, تو ہر چیز کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میری لائف میں کلیئرٹی نہیں تھی, پھر میں نے اپنی اس لائف میں خود ہی کلیئرٹی پیدا کی. مطلب میں بہت دفعہ فیل ہونا شروع ہوا ایف ایس سی میں, اور پھر اتنی دفعہ فیل ہوا کہ بالآخر ایک لوزر کے طور پہ کونے میں کھڑا ہو گیا, اور کافی عرصہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں لوگ دور پہ بھی کیسے کماتے ہوں گے, بڑی ہمت کی بات ہے. اور سارا دن میں میرے گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں ایک صوفہ ہوتا تھا, تو وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی تھی, میں بس سارا دن وہاں سویا رہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا زندگی میں. اور میں بالکل ایک ٹریجک کارنر کی طرح سائڈ پہ پڑا ہوا تھا. پھر کس پوائنٹ پہ یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں دس از سم تھنگ آئی فیل پیشنیٹ اباؤٹ؟ میں نے پھر ایک دفعہ ایک کیمرہ پکڑا, 110 کا کیمرہ اس زمانے میں تھا, تو اس سے میں نے ان دنوں میں نے ایک فلم دیکھی تھی, وہ میرے اس کے جو فریمز تھے وہ فرانسس فورڈ کپولا کی فلم تھی دا بلیک اسٹیلین. تو اس کے جو فریمز تھے جو جس طرح سے لیے ہوئے تھے وہ میرے دماغ کے اندر گھس گئے. اس فریمنگ نے میرے اندر ایک فوٹوگرافر کو جگایا, اور میں نے پھر 110 کیمرے سے فریمنگ کر کے جب لوگوں کی پکچر لی, حالانکہ وہ تھوڑی سی بلر تھیں اور اس طرح سے نہیں تھیں شارپ, تو لیکن لوگوں نے ایسا سے مجھے کہا کہ تمہارا جو فریم ہے تم تصویریں کھینچ دو. جہاں میں نے جانا میرے کزنوں نے, میری آنٹیوں نے, انکلوں نے, سب نہیں خاور سے کوئی تصویریں کھینچے, اور میں تصویریں کھینچا جاتا تھا. تو وہ میرا جو اینگل, میرا جو آنکھ تھی جس طرح لوگوں کو دیکھتی تھی, ویژول ایلیمنٹ آپ کا بہت اسٹرانگ تھا, ان کو یہ لگتا تھا. تو وہ پھر میں نے اس چیز کو استعمال کیا, اور کرتے کرتے میں بیسیکلی تو میرے پیچھے تو وہ فلم چل رہی تھی, تو میں اس کے فریم بنا رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ جو ایک فریمنگ جو تھی نا, اس نے پھر مجھے بہت سی چیزوں میں کامیاب کیا. مطلب میں اگر کسی گھر کے اندر گھسا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ رولا کیا ہے. کسی عورت سے ملا ہوں یا کسی آدمی سے ملا تو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے, اور یہ اس کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں اور کیا کنفیوژن ہے. اچھا, اب جیسے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو میں لوگوں کے پیجز دیکھتا ہوں, تو مجھے اس سے ان کے اندر جو بھی رولے ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. مطلب جیسے میں کھل کے بات کروں گا کہ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نام لے لیں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں. نام کیا لینے کی ضرورت ہے, پوری سوسائٹی اسی طرح کی آلموسٹ, کہ آپ دکھاوا اتنا زیادہ ہے. مطلب کہ آپ اگر ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو اس کی تصویریں چڑھا رہے ہیں اٹھا کے کہ جی میں یہ کھا رہا ہوں یا وہ کھا رہا ہوں. آپ نے بیگ مہنگے پکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے فلٹر لگائے ہوئے منہ پہ, اور پھر اس کے بعد آپ یہاں تک کہ آپ اگر مکہ مدینہ گئے یا حج پہ گئے تو وہاں بھی آپ عبادت کو چھوڑ کے وہ اس طرح سیلفیاں بنا کے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو نمائش کرنا ہے نا, یہ تو ایک طرح سے گناہ میں آتا ہے. گناہ اس لیے کیونکہ اس سے پھر آپ وہ لوگ جو یہ چیزیں نہیں حاصل کر پاتے ان کے اندر ایک چیز جگا رہے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ تلاش کریں. اسی قباحت نے ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر اس طرح کے لوگ پیدا کر دیے جو مطلب سب تو نہیں, ٹک ٹاکر ٹائپ لوگ آ گئے, اور یوں سمجھے کہ بدتمیزی والا ایلیمنٹ بہت آنے لگ گیا. شوق ویلیو پہ ایک ٹائم تھا جب بڑے بڑے مفکر آتے تھے, رائٹر آتے تھے, شاعر آتے تھے, سائنسدان آتے تھے. اب وہ طبقہ آنا بند ہو گیا اس طرح. اب میں دیکھ رہا ہوں پورا ایک عجیب و غریب لوٹ آ رہی ہے, اور ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہر صورت میں. اور بھائی بات تو وہی آ گئی نا. اب میں اور یہ دیکھیں کہ امیر لگنے کے چکر میں آپ کسی بلڈنگ میں کھڑے ہو گئے باہر اور آپ نے کپڑے پہن لیے جی جو ٹرینڈ میں ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ شکل سے آپ نوکر لگ رہے ہیں. ایون ہماری انڈسٹری میں بہت سے لوگ ہیں جو شکلوں سے نوکر دکاندار ٹائپ لوگ لگتے ہیں, ان کی شکلوں پہ غربت ہے, لیکن وہ کپڑے وہ پہنتے ہیں جو یورپین پہن رہے ہیں ٹرینڈ کے مطابق. تو آپ اپنی پہلے مطلب شکل پہ تو مہارت لے کے آئے نا, اگر وہ آ جائے گی تو آپ کو شاید اس ٹرینڈ کی. مگر موسٹ آف دا ٹائمز جتنی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ جو ریلز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں, مہنگی گھر گاڑیاں شاڑیاں, یہ سب فیک ہوتا ہے, یہ پیڈ ہوتا ہے. مطلب آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ میں نے نیا گھر لے لیا, یہ میں نے نئی گاڑی لے لی, یہ کر لیا, سب کرائے کی ہوتی ہے. مسئلہ یہ نا کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, مطلب ایز اے پرسن
ایک انسان کے طور پر آپ نے کیا اچیو کیا ایسا جو اگلوں کو انسپائر کرے. آپ تو لوگوں کے دماغ کو ایکسپائر کر رہے ہیں اٹھا. اور آپ اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ میرے پاس ہے, آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ یار یہ میں نے کام کیا ہے, کہ یار یہ میں نے اچیو کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس یہ امیر ہے, یہ میں ہوں, اور اگر تم نے میرے جیسا بننا ہے تو میرا. اتنے منافق ہو گئے کہ اپنی باتوں کو بھی نہیں چھوڑا نا, اس کو بھی نمائش بنا لیا. نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بن رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا یار اب یہ تو آپ کے اللہ کے درمیان ایک خفیہ معاملہ ہے, روحانی معاملہ ہے, اس کو کیوں آپ کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں میں ان لوگوں کو انسپائر کروں. میں نے کہا یہ کیسی انسپریشن ہے؟ اس طرح تھوڑی لوگ انسپائر ہوتے ہیں. مطلب منہ بند ہو اور تلوار جو آپ کی بیان کے اندر ہو, یہ حضرت علی کا قول تھا نا, تو اس سے تبلیغ ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا کردار اور آپ کی وہ سب چیزیں ایسی ہوں, یا ماحول آپ کا ایسا ہو جس سے لوگ انسپائرڈ ہو جائیں. ہاں بھائی مجھے بتائیں, دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں, اور آپ کو بھی اس چیز میں لے کے آتے ہیں کہ بھائی جو سیلف ٹاٹ تھے, اور آپ ایک ایگزامپل ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خود بنایا, خود سیکھا اور خود بنایا سارا کچھ. اور وہ لوگ جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, فوٹوگرافی پڑھ کے آئے, فیشن پڑھ کے آئے, یہ سارا کچھ, اور آپ کا بڑا عرصے تک, بلکہ ابھی تک آپ کو لوگ آؤٹ سائڈر ہی مانتے ہیں. آپ کو کبھی فیشن انڈسٹری, اسپیشلی پاکستان کی فیشن انڈسٹری نے اون نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ جیلسی کا فیکٹر ہے, شاید وہ ایک کہ جی اچھا یہ تو بندہ آؤٹ سائڈر تھا, یہ تو اپنے طریقے سے کام کرتا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرتا. تو یہ ڈیوائڈ آپ میں ہمیشہ کیوں رہا ہے, اسپیشلی کراچی کے بیچ میں, ایون لاہور کے بیچ میں بھی, آپ لوگوں کے بیچ میں یہ ڈیوائڈ کیوں رہا؟ وہ اس لیے کہ ہر اس طبقے کا ایک اپنا اپنا کلچر ہے. وہ اپنے اس کلچر کے مطابق لوگوں کو انٹر کرتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں, پارٹیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. میں اس کلچر میں نہیں آتا, فٹ نہیں بیٹھتا. آپ نے کبھی کوشش نہیں کی یا آپ کمفرٹیبل نہیں تھے؟ میں کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ چیزیں میری نیچر میں نہیں. مجھے یہ سب کچھ فیک لگتا ہے. مجھے یہ برتھ ڈیز منانا بھی فیک لگتا ہے. مجھے تو یہ بھی ایک نمائش لگتی ہے. مطلب یہ بھی مجھے لگتا ہے کمپلیکس زیادہ لوگ بناتے ہیں. مطلب اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیا کوئی بہت بڑی کوئی پرسنالٹی پیدا ہو گئی, جو بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی وہ کہاں کیک کاٹ رہی, اور پھر آپ نے لوگوں کو بھی غلط چیزوں پہ لگایا کہ تاکہ وہ بھی چوریاں اور ڈاکے کر کے وہ سیم چیزیں وہ کریں, تو جو کہ غلط ہے. مطلب آپ نے ایک طرح سے دوسرے کے دل میں پیدا چیز کر دی کہ اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو تم بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پیسے کماؤ اور یہ اس طرح کی سیلیبریشن کرو جو کہ سیلیبریشن نہیں ہے. ایک وہ تو ہوتا ہے نا کہ جی فٹرنیٹی کے ہیں, چلو ایک دوسرے سے ذرا ملتے جلتے ہیں اور ذرا اچھی ریلیشن شپ بنانے کی کوشش نہیں, وہ تو بنانی چاہیے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ بنانی چاہیے. تو مگر لاہور نے کبھی, مطلب میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی فیشن انڈسٹری نے اس طرح اون کیوں نہیں کیا؟ مجھے کوئی آن کرے نہ کرے, لیکن میرا اپنا ایک جوریسک پارک ہے. میرے لیے باقی جو دنیا میں لاسٹ ورلڈ کی طرح ہے, ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ لاہور ہے اصل میں. وہیں پہ آ کے مجھے سانس آتا ہے, وہیں مجھے آکسیجن آتی ہے. میں کہیں بھی چلا جاؤں میں فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں. جیسے کوئی بندہ کوئی آکسیجن ماسک پہننا چاہ رہا ہے تو مجھے وہاں آ کے چین آتا ہے اور سکون آتا ہے, اور وہیں سے پھر میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں کوئی وہ ایک تالاب میں پڑی وہ مچھلیاں ہوتی ہیں نا ایک جیسی, وہ نہیں ہوں. میں کوئی الگ ہی بریڈ کی ہوں. مطلب کوئی فخر کی بات نہیں ہے. مجھے ان لوگوں کے ساتھ سانس لینا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ جہاں پہ تھوڑی سی فیکنیس آتی ہے یا جہاں پہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اصل زبان بھول گئے. جو انگریزیاں اس وقت جب, اب سب چھوٹی سی بات ہے, ایوارڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے, اور وہاں پہ ساری ایکٹریسز جو ویسٹرن کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں. مطلب یہ کوئی اکیڈمی ایوارڈ تو نہیں ہو رہے نا. اور ایک ایکٹر اور جو ایکٹریس ہوتے ہیں وہ اس ملک کے ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, اور بڑی دنیا ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو انسپائر کریں اور اس چیز کو ڈسکریج کریں, اپنے لباس اور اپنی زبان کو عزت دیں. اور وہاں جا کے پھر وہ وہاں نہ کوئی انگریز بیٹھا ہوتا, خام خواہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. مطلب انگلش بولنا بھی ایک کمپلیکس ہے. مجھے اگر اچھی انگلش آتی بھی ہوگی تو میں کیوں بولوں, جب تک کہ مجھے پتہ چلے کہ آڈینس میں انگریز لوگ بھی بیٹھے ہیں تب میں بولوں, اور شاید ان سے بہتر بول لوں. لیکن بات یہ کہ کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی. مطلب آپ لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کے اندر کمپلیکس آتا ہے, اچھا مجھے انگلش نہیں آتی تو میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور میں جب بتاؤں آپ کی بات, آپ کسی انگریز گورے کے ساتھ انگلش غلط بول رہے ہوں گے تو وہ آپ کا مذاق نہیں اڑاتا. ہمارے اپنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں دس از جسٹ اندر لینگویج, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے پاس کمپلیکس تو ہم ہیں. پھر دیکھیں ہمارا, آپ پوری فیشن انڈسٹری کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ آپ ہمارے فلم انڈسٹری یا ڈرامہ کو لے کے آئیں, ایک کمپلیکس تو ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہالی ووڈ کو کاپی کریں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اچھا بالی ووڈ کو کاپی کر لیں. ہاں رائٹنگ میں ہم لوگ ہیں, ہمارا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اب میں بتاؤں آپ کو, اب وہ فلمیں بن رہی ہیں جو جنرلی پاکستانی ہیں, جس میں رائٹر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ تو انڈیا بھی ماننے لگ گئے کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں بے شک ہمیں کئی دفعہ پسند نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اس میں کئی دفعہ ڈائریکشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, کئی دفعہ اس میں
جو اسکرپٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, یا مکالمے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گھیر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اس انڈسٹری نے تو ترقی کی. اب جو اسٹار ہیں وہ تو جو ٹی وی کے لوگ ہیں وہ اصل میں اسٹار ہیں. آپ نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور اتنے بڑے بڑے آپ نے چہرے بھی بنائے. سب سے پہلے تو وہ آئیکونک تصویر کی بات کرتے ہیں, وہ جب آئی تھی زارا کو آپ نے ڈسکور کیا تھا, زارا کو بلکہ بنایا یا آپ نے تھا؟ وہ زارا میرے پاس آئی تھی سنگر بننے. ہاں. تو میں نے کہا کہ نہیں تم ایکٹریس بنو. اور ان دنوں شہزاد گل صاحب جو ایونیو اسٹوڈیو کے آنر ہیں, جی وہ ان کو کہیں پتہ چلا کہ خاور کے پاس بڑے نئے نئے چہرے آتے ہیں. تو میں نے زارا کو کس طرح سے بنایا کہ وہ نا پہلے اس کا نام سیمی تھا. تو پھر ان دنوں میں نے میرے خیال میں اس سے پہلے ان کہیں ڈرامہ دیکھ تو زارا نام بڑا پسند آیا ہوا تھا, تو میں نے اس کا نام زارا رکھ دیا. تو پھر اس کے بعد شہزاد صاحب آئے, ایک دفعہ دیکھا نہیں پسند آئی, دوسری دفعہ دیکھا نہیں پسند آئی, پھر جا کے آڈیشن لیے, 3 دفعہ آڈیشن لیے تو نہیں پسند آئی. پتہ نہیں کسی سے ملا دیا کہ یہ تو وہ فنی کریکٹر لگ رہی. تو بہرحال پھر ان کی وائف نے ایک دن کہا کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے یہی تو ہے, اس کو پکڑیں آپ, اور آپ کو کیا چاہیے, کو آسمان سے اتری عورت چاہیے. بہرحال وہ فلم میں پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں کس طرح سے شامل ہو جاؤں, اور میں اسٹائلنگ بھی کروں اور کپڑے بھی میں خود بناؤں, یہ بھی کروں. میں کہا میں کپڑے بھی بناؤں؟ کہتے ہیں ہاں تم بنا سکتے ہو, بناؤ, اور سلائی مشین رکھو, اور تمہیں بہتر پتہ. انہوں نے مجھے پوری کہانی سنائی, مجھے کہانی اتنی پسند آئی. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ انجوائے کرو گے. تو ہم کشمیر والی سائڈ پہ چلے گئے اور ہم نے واقعی انجوائے کیا. اور فلم میں جب پوری فلم بن گئی, اور یہ اس ٹائم پہ وہ جیز والا آ چکا ہوا تھا, جیز والا آیا تھا, اور اس پہ آگ بھی لگ چکی تھی کافی. وہ جیز گرل بن چکی ہوئی تھی, وہ جیز گرل بن چکی تھی. تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوا, اور فلم جو ہے وہ جب مجھے شہزاد صاحب نے دکھائی تو مجھے لگا کہ جو جہاں جہاں کلوز اپ آ رہے ہیں وہ تو اتنے بھیانک ہیں کہ وہ وہی لگ رہی جس کے بارے میں بار بار ذکر ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ایک اجازت دے دیں, ابھی گاڑی پکڑیں اور میرے ساتھ چلیں شوگران, ہم سارے سے کلوز اپ دوبارہ بناتے ہیں اور کچھ گانے جو نا ان کو دوبارہ سے پکچرائز کرتے ہیں. انہوں نے واقعی جرت دکھائی اور وہ کہتے ہیں چلو چلیں. اور ہم لوگ راتوں رات وہ گئے دسمبر میں, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ 14 جوڑے بنائے, اور پھر اس کے بعد وہ جہاں جہاں اس کے مجھے سین برے لگے تو میں نے اپنے فوٹوگرافی ری شوٹ کیا اپنے کلوز اپ سارے کلوز اپ. ہاں جی, میں نے پھر یہ کیا کہ جس طرح میرا اسٹائل تھا جیز گرل میں, جیسے میں نے ایک لائٹ نیچے سے دی اور ایک اوپر سے روکی لائٹ, کیونکہ مجھے زارا کا پتا تھا اس کو یہ جو لائٹ ہے نا وہ اس کا فیس کو جو نا وہ برائٹ کرتی ہے. تو وہ جب سارے جہاں جہاں وہ کلوز اپ لگے تو لوگ پریشان ہو گئے, لگے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی افسرہ اتر آئیے یا حور اتر آئیے. تو اس کے بعد جب فلم ریلیز ہوئی تو ایسا فلم نے پک کیا, پھر ایسا پک کیا کہ وہ سال کے سارے ایوارڈ نیک ٹو نیک زارا کو ہی ملے, شان کو ہی ملے, فلم کو ہی ملے. اور میں دیکھوں زارا آگے کے جا رہی ہے اور جو کنگ میکر ہے وہ پیچھے کا. پھر اس کے بعد لیکن ایک بات ہے کہ آپ کنگ تو بنا لیتے ہیں لیکن کنگ میکر نہیں بنتے. کنگ میکر بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں اسٹار ہوتے ہیں. صحیح بات. اور دیکھیے جو کنگ میکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہی ہوتے ہیں, وہ کبھی آگے نہیں, وہ تو دیکھ دیکھ کے بس خوش رہتا ہے, اس کو تو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ایک میں نے اچھا کام کیا اس کے بعد اگلا آئے گا, اس کے بعد. لیکن ایک بات تو ہے کہ میں چاہے فوٹوگرافر اچھا ہوں یا نہیں, لیکن ایز اے فوٹوگرافر یا جو بھی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں تو مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں. یہ بھی ایک ہے چیز. اور مجھے کہتے ہیں جی ہم آپ کی فلاں اسٹوری پڑھی تھی, ہم نے آپ کا فلاں انٹرویو دیکھا تھا, یہ دیکھا تھا. آپ ٹریک سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں, اور وہ ساری ایجوکیشن کے بارے میں ہوتی ہیں. عجیب سی بات ہے نا. ہاں بھائی, مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ اسکول آف تھاٹ جسے آپ بلانگ کرتے ہیں اور آپ چیز کو آرگینکلی دیکھتے ہیں. اب ہم لوگ ایک ایسی جنریشن میں رہ رہے ہیں جہاں آرگینک نام کی چیز نہیں ہے. اے آئی جنریشن کا دور آ چکا ہے, ہر بندہ فوٹوگرافر بن چکا ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. بالکل ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کہ بیوٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, جبکہ آئی برو لفٹ آ گیا ہے, چیک فلرز آ گئے, امپلانٹس آ گئے ہیں, نیک لفٹ آ گیا ہے, ہائیفو آ گیا ہے, پتہ نہیں کی ہائیفو تو میں بھی کرایا, مگر بیوٹی اسٹینڈرڈ کیا اب ہے؟ بیوٹی اسٹینڈرڈ تو واقعی جو لوگوں کے دماغ میں بہت فیک بن گئے ہوئے ہیں, جبکہ بیوٹی جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. اور ایک چیز تو ہے جو جین زی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ کسی نہ کہیں ہیلتھ کانشیس بھی ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے
اور وہ ہر چیز کا دیکھیں لاہور میں کافی کلچر ایک دم جین زی نے انی پات تھی, کافی 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 ہر جگہ کافی ہو گئی ہے. اچھا وہ تو ان کے لیے کیونکہ لاہور میں کوئی اور تفریحیں ہیں نہیں, تو انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے جا کے کافی سینٹروں میں جا کے بیٹھنا ہے اور تیار ہو کے جانا ہے. آپ یہ سوچیں نا, اپنے آپ کو دیکھیں, پھر میں بھی اور پیچھے جاتا ہوں, تو ہم نے بھی تو اس ایج میں کوئی پاگل پنے کیے ہوئے, تو جب یہ ہم سیم چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ شاید آڈ ہے, لیکن وہ آڈ نہیں ہے. وہ ہر جنریشن نے اپنا ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے اور اپنی ایک ڈیسٹینیشن ڈیفائن کرنی ہوتی ہے, اور یہ کرتے ہیں. تو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, جو میں پنجاب میں دیکھتا تھا, ایون KPK میں بھی دیکھتا تھا, وہ جو لمبے لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے, جوان اور عورتیں بھی, اب وہ سارے چھوٹی چھوٹی ہائٹ کے آ گئے ہیں, اور وہ سب کے سب جو ایسے لگتا ہے کوئی برائلر مرغیاں پھر رہی ہیں. ہاں مطلب وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی نا, تو وہ بیکار ہو گئی, اور وہ مطلب جوانی کا جو نور ہے, مجھے اب حسن نظر نہیں آتا. اب مجھے میں ایگری کرتا ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ یاد کریں لاہور میں وہ جو عورتیں مین مارکیٹ میں آتی تھیں شاپنگ کرنے, تو ان کی وہ جو گاڑیوں سے نکلتی تھیں اور جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے سادگی میں, اور جوڑے بنائے تو سادہ, لیکن کیا حسن ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں, چہرے پر, ہر چیز میں. ٹھیک ہے, اور وہ عورتیں کہیں غائب ہو گئی ہیں. میں وہی بات کریں, دیکھیں میں اب دیکھتا ہوں نئے بچے آ رہے ہیں, کہتے تھے بالکل کلاس, اور وہ جو دیکھیں نیچرل بیوٹی بھی جو ہوتی تھی نا, جو میرا خیال ہے کہ ہلکا سا یہاں بلش بس کر کے باہر نکلی ہوئی ہے, اور مجھے یاد ہے ہماری جو مائیں اور جو اس طرح کی عورتیں ہوتی تھیں, وہ ایک سرخی مطلب لپسٹک کے ساتھ ہی یہاں لگایا اور تیار ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ویسے ہی اتنا حسن دیا ہوتا کہ وہ کہیں بیٹھی ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ خاندانی عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ خاندانی پن عمارت سے نہیں آتا, وہ ایک اور وجہ سے آتا ہے, کیونکہ اندر اتنا وقار اور ایجوکیشن, اویئرنیس اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کا تجربہ, وہ اور ڈسپلن. وہ ایک گھر میں خاتون نہیں ہوتی تھی, وہ ایک لیڈر ہوتی تھی پوری, جو پوری نئی نسل کو تیار کرتی تھی. کیسے اب آپ چوز کرتے ہیں نئے چہرے کو؟ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاتا تھا, مجھے چلتے پھرتے لوگ مل جاتے تھے, اور ایسے کہیں مجمع میں کھڑا تو وہ پیچھے کوئی نظر آیا تو میں نے کہا اس کو پکڑو جاؤ اس کو پکڑو, اس طرح ہوتا تھا. لیکن اب جو کہ سوشل میڈیا آ گیا, تو اب میں صبح اٹھتا ہوں تو انسٹاگرام پہ ادھر ادھر اتنے میسیجز آئے ہوتے ہیں, اور کہ میں کئی دفعہ دیکھ بھی نہیں پاتا, اور کئی دفعہ اچانک 6 مہینے بعد دیکھتا ہوں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی چہرہ نکلتا ہے, اور میں اس کو بلاتا ہوں. وہ مجھے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو معجزہ ہو گیا کہ آپ نے ہمیں بلا لیا. اور بہت بچے آ رہے ہیں اب, اسپیشلی KPK سے بہت آ رہے ہیں. اچھا, ہاں KPK سے بہت آ رہے ہیں, بلوچستان سے بہت آ رہے ہیں. میں نے ہر جگہ کا ٹیلنٹ پکڑا ہے, میں نے وہاں سے بھی ٹیلنٹ پکڑا ہے جن علاقوں میں لوگوں میں محرومیت بہت ہے. ان کو لگتا ہے کہ بس جہاں وہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو دبایا گیا ہے, ان کے اور ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں آپ یہ پورا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, چاہے بلوچستان ہے چاہے ادھر ہے, جہاں پہ آپ ہجرت کر جائیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں جا کے پنپ سکتے ہیں یا ترقی کر سکتے ہیں, تو آپ چلے جائیں نا وہاں پر. یہ بھی پاکستان ہے, وہ بھی پاکستان ہے. بالکل بالکل. اور ہر وقت حکومت کو بلیم نہ کریں. ایک تو ہم لوگوں نے ہر چیز میں حکومت کو بلیم کرنا چاہیے. کیا ہم ایز اے نیشن مطلب ایز اے پرسن اس ملک میں خود صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ مطلب ہم اپنے فرائض پورے کریں. ہم تو کوڑا بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک کتنی بری نیشن ہے. ہمیں ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کی تو ماؤں نے پرورش کی ہے, تربیت نہیں کی. اب کراچی کیوں نہیں آپ گئے کبھی؟ کیونکہ بڑے آپ کے مطلب آپ کے ہی فیلڈ کے آپ کے ہی جو کلیگز ہیں وہ سارے مطلب کراچی گئے, اور کراچی کا ایک انوائرمنٹ ہے. میں بھی بہت زیادہ کراچی گیا ہوں, مجھے کراچی کے لوگوں نے بہت انکریج بھی کیا, اور میں نے کام بھی کیا. پر سم ہاؤ جیسے ہی فلائٹ نیچے اترتی ہے اور سامنے آپ کے فلیٹ, پھر فلیٹ, پھر فلیٹ, پھر فلیٹ, اور فلیٹوں کے آگے جنگلے لگے ہوئے جیسے اندر کوئی پتہ نہیں طوطے رہتے ہیں, پنجرے میں رکھے ہوئے. مطلب مجھے اس ماحول سے گھٹن ہوتی ہے. مجھے یہ لیٹ بیک جو لاہور ہے یہ مجھے پسند ہے. مطلب یہ وہ شہر ہے جہاں پر پیپل آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ, اور وہ بس اتنا پروفیشنل نہیں ہے. پر یہاں کا ایک جو رنگینی ہے اور مزہ جو مزہ ہے یہاں کی انوائرمنٹ میں, وہ مجھے پسند ہے. مطلب آپ یہاں پہ کسی سے مذاق کر دو, آگے سے ہنس کے آپ کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں, اور 2 منٹ میں دوستیاں بھی کر لیتے ہیں, 2 منٹ میں آپ کے لیے کھانے بھی آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے. یہ باقی شہروں میں نہیں ہے. ان شہروں میں کہتے تو ہے نا کہ وہ کاسموپولیٹن, ہاں, پر وہ کاسمو پولوٹیڈ سٹی بہت زیادہ. تو وہ خیر وہ تو اب لاہور بھی ہوگی بیچاری.
اسموگ نے تو یہاں اڑا کے رکھ دیا ہمیں. ہاں اسموگ نے اڑایا, بالکل اڑایا, اور یہ ہم اس کی وجہ خود ہیں. ایک تو لاہور میں ادھر ادھر سے لوگ بہت گھس گئے, اب لاہور ویسا نہیں رہا جیسے لاہور کو ہونا چاہیے تھا. اب تو لاہور گجرانوالا شیخو پورہ یہ لگتا ہے قصور, یہ پورا ایک ہی لاہور بن گیا. ابھی میڈیم ہمارا بدل گیا ہے. ایک میڈیم آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ لوگ کام کرتے تھے ہر چیز پرنٹ کی نظر سے کہ یار یہ پرنٹ ہو کے اب جائے گی, ایک تصویر کھینچی اور اس کے بعد اس نے پرنٹ ہونا ہے, اور وہ پرنٹ کے اندر ایک مہارت ہوتی تھی کہ یار پیپر پہ یہ لگے گی, 120 گرام کے پیپر پہ یہ لگے گی, یہ لگے گی. اب ڈیجیٹل ہو گیا سارا, تو میڈیم تو مطلب پرنٹ تو ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے. فیشن کا کسی بھی طرح دیکھنے, میگزین ایک ٹائم پہ آیا کرتے تھے, سنڈے کا ڈیلی ٹائمز کا کور ہوتا تھا جس کے پیچھے جنگ عظیم ہو رہی ہوتی تھی کہ آج وہ ہے کور پہ, آج وہ ہے کور پہ. یہ ڈیجیٹل کے دور کے اندر ڈو یو فائنڈ یور سیلف ریلیونٹ؟ آف کورس, کیوں, بلکہ زندگی آسان ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, اور بہت سہولتیں آئی ہیں ساتھ. مطلب ایک ٹائم تھا جب کسی نے ایکٹر بننا ہوتا تھا, وہ صرف ایک پی ٹی وی تھا جس کے باہر لوگ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, یا پھر اسٹوڈیوز کے باہر کھڑے ہوتے, کوئی چانس نہیں دیتا تھا. اب تو پھر اس کے بعد 50 چینل آگے ہوئے, آپ کے پاس چانسز, اگر تب بھی کوئی چانس نہیں دے رہا تو آپ کے پاس لگتا ہے اتنے زیادہ پھر چوائس میں بندہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے. نہیں, آپ کو تب بھی کوئی چانس نہیں دے رہا تو آپ کے پاس یوٹیوب کا چینل ہے, آپ اپنے کنٹینٹ سے دیکھتے دیکھتے ایک الگ دنیا کھڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ اپنے فالوورس کی بیس پر یا اپنے کنٹینٹ کی بیس پر آپ اسٹار بنے ہوتے ہیں یا نہیں بنتے. آپ خود دیکھ تو نہیں تماشا ہے سارا, تو یہ ہو رہا ہے. اور جب آپ اسٹار بن گئے تو پھر آپ کو آپ کہتے ہیں لعنت بھیجتا ہوں میں ان لوگوں کے پاس جا کے بات کروں کہ مجھے ایز این ایکٹر لیں, تو اس نے پھر اپنی دنیا تلاش کر لی. تو آپ کو سوشل میڈیا بہت سے مواقع دے رہا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کے دماغ میں اگر گند گھسا ہو تو پھر آپ وہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کو کس طرح اپنے دماغ پہ سوار کر کے اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیے. ہاں یہ تو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فیشن انڈسٹری اسپیشلی برائڈل ویئر جو ہے, ایک ٹائم تھا کہ جی ہمارے پاس الگ الگ طرح کے ڈیزائنرز ہوتے تھے, فیشن شوز ہوتے تھے, فیشن ویکس ہوتے تھے. اب تو ہم مطلب سولو شوز نہیں ہوتے, اب تو صرف برائڈل ویکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو برائڈل کے علاوہ پاکستان میں فیشن ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ اچھا, سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے جو فیشن ویکس ہو رہے تھے اس میں ہمیشہ بائرز آتے تھے, کرٹکس آتے تھے, میگزینز والے آتے تھے, ریلیونٹ لوگ آتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ اس کو ایک مینا بازار کی طرح آتے ہیں, اور ایسے آتے ہیں جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی سرکس تماشا شو ہو رہا ہے, اور سیلفیاں جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان کی تصویریں بنا رہے ہیں. پھر ایک دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک شو میں بیٹھا ہوں, تو میں ذرا لیٹ پہنچا تھا, تو میں نے سائڈ پہ ایک دم دیکھا مڑ کے, تو میرے گھر کا ایک ملازم بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر تھوڑے میں نے دیکھا تو ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کر رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے, ہاں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو میں جو نا وہاں سے میں نے کہا اب آئندہ میں نہیں آؤں گا. اگر جو لوگ ریلیونٹ نہیں ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پر, اور وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جی کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے. مطلب لوگوں نے فیشن کو پھر انٹرٹینمنٹ بنا دیا کہ جی ماڈل ہوں گی اور سب کچھ ہوگا, چلو آج ہی شو کرا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھا کہ ڈیزائنر کون ہے, کیا ہے, اور اس کے کپڑوں کی لک کیا ہے, یا اس کا تھیم کیا ہے, کیا لائن وہ لے کے آ رہا ہے. کچھ عرصہ یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہوتی رہی ہیں. اب یہ سارا کچھ کمرشل ہو گیا بہت زیادہ. اب ایک ہی چینل ہے جو بنا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میرا خیال ہے وہی والی بات ہے کہ اس لیے میں نے جانا بند کر دیا بالکل بھی ہر چیز کو ہم لوگ, کیونکہ یہ فیشن شوز نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. کچھ کھٹے میٹھے سے سوال ہوتے ہیں ہمارے, آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کھٹے دوں یا میٹھے دوں یا کڑوے؟ آپ ایکسکیوز می کہہ سکتے ہیں. ایک چیز جو خاور ریاض کبھی نہیں کرے گا, وہ لاہور سے کبھی باہر نہیں جائے گا. یہ تو پتا ہے, یہ تو پتا ہے وہ. اچھا, ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک لرننگ اسکول کھولنا چاہتا ہوں. میں مطلب چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں نا کہ اسکولوں میں جانے, اس سے پہلے ان کی ایک تربیت ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک سیوک سینس آئے. ہمارے ملک میں سیوک سینس کی کمی ہے بہت زیادہ, اور اس پہ تربیت کی ضرورت ہے. اور وہ پہلے 3 سال جو ہے نا جیسے جاپان میں ہوتا ہے, اس طرح کا ادارہ میں بنانا چاہ رہا ہوں. اس پہ میں تھوڑا تھوڑا کام کروں, میں کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا. چاہے میں چلو جو میرا فرض بنتا ہے میں کم از کم وہ تو پورا کروں نا, جو میرے دماغ میں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. اور میرے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں جن کو میں زبردستی پکڑ کے کہتا ہوں نہیں یہ کام سیکھو, یہ سیکھو, اور وہ میرے ارد گرد رہتے رہتے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. مطلب زندگی کو ہینڈل کرنا کسی کو سکھا دینا بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی, ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں, مجھے بہت ایموشن لیس ہونا چاہیے تھا. اگر میں ایموشن لیس ہوتا تو اس وقت میں شاید پاکستان پہ رول کر رہا ہوتا.
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت. یہ میں نہیں, میرا ایک دوست ہے دیوا میگزین کا ایڈیٹر ہے, وہ کہتا ہے اگر جو خاور کے پاس ویژن اور جو اللہ نے اس کو ہنر جو بھی دیا, اس کو لگتا ہے کہ بہت کوئی ہنر ہے, تو وہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں آدھا پاکستان فتح کر چکا ہوتا. کیا بات ہے جی, واہ واہ. اچھا, ایک اپنا بیڈ ڈیسیجن جو میں پچھتاتا ہوں, ہائے ہائے یہ کیا میں نے بیڈ ڈیسیجن. نہیں, میں نہیں پچھتاتا, کیونکہ میں نے کوئی جو بھی کیا کھلی آنکھوں سے کیا تو پچھتاوا کیسا. ہر چیز کے پیچھے چسکا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ہاں یہ تو ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. نہیں, مجھے ہر چیز مجھے لگتا ہے صحیح ٹائم پہ معلوم ہوئی ہے, اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اچھا, میں نے کبھی کسی کی سنی نہیں, میں نے دھوکے بھی کھائے, دھکے بھی کھائے, اور ہر طرح کے تجربے کیے. مجھے لوگ چیختے چلاتے رہ گئے, اب پیچھے آگ بھی لگ گئی, تماشا بھی, سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا, لیکن میں اپنے وقت پہ جاگا ہوں. جب جاگا ہوں تو پھر صحیح جاگا ہوں. انڈسٹری میں ٹرو فرینڈز بنائے میں نے, یا کوئی انڈسٹری میں ٹرو دوست بنا, سچا دوست. مطلب انڈسٹری میں بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں, تو بالکل ہیں. بڑے اچھے اچھے فرینڈز بنے میرے, اور بڑے لوگوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے, بہت کچھ سکھایا. میں نے ان سے انڈائریکٹلی مجھے لگتا ہے میں نے وہ جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں انہوں نے میری اسکولنگ کی ہے بیسیکلی, اور انہوں نے میرے دماغ کو درست کیا, جبکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے. ہاں, کیا بات ہے. اچھا جی, بیوٹی میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ واٹ از بیوٹی ٹو می؟ پہلے بیوٹی میرے لیے معنی یہ رکھتی تھی کہ وہ شکل و صورت اور یہ سب کچھ, یہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی انسان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, وہ اس کے اندر وہ بیوٹی لے کے آتا ہے. جو آپ کو بیوٹی چہرے پہ نظر آتی ہے, اس کا تو وہ تو اس کا توڑ نہیں ہے. اس کا توڑ وہی ہے کہ انسان کے اندر کانفیڈنس ہو ہر چیز کا, اور اس کو پتہ ہو کہ میں جگرا ہو اس کے پاس, وہ میں اس کو بیوٹی کہتا ہوں. وہ جگرا جو اس وقت مریم نواز کے پاس ہے. ایک چیز جو مجھے انڈسٹری کی سخت بری لگتی ہے. ہاں, مجھے انڈسٹری کی سب سے بڑی چیز یہ لگتی ہے کہ آپ وہ بن رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں. ٹھیک ہے, پہلے اپنے اندر سے تو بھریں اس چیز کے لیے. مطلب ایک ہوتا بچہ اس ماحول سے بڑا ہو کے وہ لگتا ہے ہاں جی یہ اس کے چہرے پہ جو لک ہے وہ ان کپڑوں کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ, یہ جو اس نے انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے اس سے جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ہماری جو انڈسٹری میں اب ایک چیز بری آ گئی کہ ایون فوٹوگرافر بھی جو نئے آئے ہیں سارے, وہ ہر چیز کو ٹرینڈ کے مطابق کرنے لگ گئے ہیں. میک اپ آرٹسٹ بھی ٹرینڈ کے مطابق چل رہے ہیں, مطلب ہر اپنا کوئی اسٹائل نہیں ڈیفائن کر پا رہے. وہ دیکھنا اچھا یہ ٹرینڈ ہے فوٹوگرافی میں تو چلو آج یہ کر لیتے ہیں. اگر عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ چیزیں ٹرینڈ میں چل رہی ہیں تو ہم نے یہی پہ پہننی ہے. اپنی جو شناخت ہے نا وہ بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ فیشن وہ ہونا چاہیے جو 10 سال بعد بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں میں اس میں کمفرٹ, مطلب ایفرٹ نہ کرنی پڑے کسی بھی طریقے کی. نہیں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ جو اگر ہم یہ بھی کمپلیکس ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں, مطلب آپ کے اندر کیا ہے وہ پہلے ڈھونڈیں نا, اور اپنے پلیز ایسے کپڑے پہن کے تو آپ کم از کم شکل سے نوکر تو نہ لگیں. یہ جو آپ کا ہے نا پیٹ, شکل سے نوکر تو نہ لگے. میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور وہ کپڑے اس طرح, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ کون سے علاقے سے ہے, کیڑے پنڈوں آئے, ایتھے آ کے پتہ نہیں کی بن گئے. کیا بات ہے. اچھا جی, سب سے عجیب کمپلیمنٹ مجھے کیا ملا؟ مجھے کمپلیمنٹ تو ملا, بس کسی نے میرے گھر آیا تو میں اپنی سہولیت میں پھرا تو اس نے کہا وہ جائیں ذرا صاحب کو بلا دیں. اچھا تبھی شکل نوکر بلا. اچھا میں ایسے ہوں اور میں نوکر ہی لگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نوکر ہوں. ایک کام کرنے والا بندہ نوکر ہی ہوتا ہے اپنا. میری سب سے زیادہ دوستی اپنے نوکروں کے ساتھ ہے, جس کو ہم نوکر, مجھے لگتا ہے کہ دے آر مائی فیملی. وہ ہر چیزیں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کہ تو آپ کو لگتا ہے آپ کی اولاد آپ کی جس پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کہ تو آپ کو لگتا ہے آپ کے دوست ہیں, لیکن جو دن رات آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں آپ کے لیے, ہر وہ کام کریں جو باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی جاب بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو ساتھ دینا چاہیے. نہیں یہ تو ہے. آئی تھنک مطلب مجھے ان لوگوں کی بہت سپورٹ ہے. ہاں, آئی تھنک ہم لوگ بہت انڈر اپریشیٹ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں کہ خاور یا لون, بٹ آئی ایم ناٹ لونلی. ویری نائس. اس انڈسٹری میں میں کس کو مینٹور مانتا ہوں؟ اس انڈسٹری میں آئی تھنک میں بہت سے لوگ ہیں, جیسے مطلب ان کو بھی نہیں پتا کہ میں ان کو مینٹور مانتا ہوں. نبیلہ
مسرت مصباح جو ہے. ارے کیا بات ہے. میں ان عورتوں کے تھرو سمجھے کہ میں کالج یونیورسٹیاں انہی عورتوں کے تھرو کی ہوئی ہیں. ان سے اٹھا بیٹھا. میری خوش قسمت یہ کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے میرے ویژن بھی کلیئر کیے, میرے کام کو سراہا بھی اور اپنے کام میں اس کو مینیپولیٹ بھی کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور بہت سارے ڈیزائنرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. میں کسی بھی انسان کی, ہر اس انسان سے انسپائر ہو جاتا ہوں جس کا دماغ کلیئر ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں کوئی ویژن ہوتا ہے. سو ویژن از مور امپورٹنٹ. میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی اسٹار ہو یا فلانا ہو یا ٹمکانا ہو تو میں اس کو دیکھ کے واہ کروں. تو ایک انسپریشن ہونی چاہیے, خاموش قسم کی انسپریشن. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, ہاں, مس مینجمنٹ. اگر میں چیزوں کو مینیج کر لوں تو میری 80% پرابلم تو وہ گئیں. کیا بات. ایک رومر جو میں نے اپنے بارے میں دورہ پڑتا بھی ہے ٹھیک کرنے کا. ایک رومر جو میں نے اپنے بارے میں سنی کہ ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا. ہاں اچھا ایسی. اچھا میں ایسا ہوں جیسے یہ سوچ. کیا تھی وہ رومر؟ میں تو پینٹر ہوں, میں تو اپنی پینٹنگ پہ عاشق ہوں. تو یہ باہر والے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ میرا اس کا سین آن ہے. اچھا جی, ایسا ہوا ہے مطلب رومرز وغیرہ؟ وہ تو روز ہی ہوتا ہے. جتنے ہاتھ نہ آئے تو انہوں نے یہی کچھ کہنا ہے بھی ہے کہ جی ہے. اچھا جی, اگر میں یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے بارے میں دور سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں. ہاں وہی بات ہے نا کہ آپ جج کرتے ہیں. اب آپ کی وہ جو آپ کے اندر خوبیاں اس کو نہیں دیکھتے, وہ کہیں گے وہ آپ کا کوئی ایسا پرسنل کوئی چیزیں پکڑیں گے جو آپ میں شاید آپ کو نہیں پتا ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ تو اگر میں انڈسٹری میں نہ ہوتا تو میں کس انڈسٹری میں ہوتا؟ کاسمیٹک سرجری میں. آئی تھنک میں بہت اچھے چہرے بناتا ہے. یہ جو لوگوں نے شکلیں اپنی خراب کی, کوئی شلپا شیٹی جیسی ناکیں بنوا لی اپنی, مطلب لساف لگتے ہیں یہاں سے ناک کاٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے, تو میں ناک تو کم از کم بہت اچھی پوائنٹڈ سے بنا دیتا اور اس طرح کی سرجریز کرتا کہ پتہ بھی نہ چلتا کہ اس پہ فوٹو شاپ چلا ہوا ہے. واہ 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 واہ. نئے فوٹوگرافرس کو میں کیا گائیڈ کرنا چاہوں گا؟ نئے فوٹوگرافر کو میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا, پلیز 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 آپ لوگ بہت اچھا کام کریں, بڑا انٹرنیشنل لیول کام کر رہے ہیں, اور وہ کام مطلب میں نہیں کر پا رہا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. میں خوش ہوں کہ میرے جو اگلی جو جنریشن ہے وہ بہت اچھا کام کرے, میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. لیکن پلیز ٹرینڈس کو فالو نہ کریں, اپنا ایک اسپیسیفک اسٹائل بنائیں کہ جس سے آپ پہچانے جائیں. ہم جو بھی تھے جیسے بھی تھے, لیکن میرا اسٹائل ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا پرانا اسٹائل چل رہا ہے یا فلانا چل رہا ہے. میں نے کہا ہاں پر یہ میرا اسٹائل ہے. آپ ابھی تک گلیمر میں رہ رہے ہیں جبکہ دنیا ریالٹی میں چل رہی ہے. میں نے کہا کہ میں نے گلیمر دیکھا ہے تو میں گلیمر ہی دکھاؤں گا نا. وہ اور پلس وہ آپ کا ٹریڈ مارک ہے نا. ہاں. نئے ماڈلس میں سے کون سا مجھے پسند ہے میل ماڈلس میں سے کہ بھائی اچھا ہاں دیٹس دا فیس؟ اچھا ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہو. میں ابھی ایسے چل رہا ہوتا ہوں تو ایک ہٹتا 10 اور نکل آتے ہیں. چلیں فیمیل بتائیں, مطلب کیونکہ بھائی ایک ٹائم پہ تو فیمیل بھی روز ہی 2-3 آتی رہتی ہیں. اچھا روز آتی ہیں کیونکہ جب سے میں نے یہ تھوڑا سا اپنے برائڈل میک اپ کو دوبارہ اپ لفٹ کرنا شروع کیا ہے تو, اور لڑکیاں بہت آتی ہیں کہ جی ہمیں بھی ہمارے ساتھ کولیبوریشن کریں برائڈل میک اپ کریں. تو میں دیکھتا ہوں اچھی بات ہے کہ لڑکیاں لمبی لمبی آ رہی ہیں اور لڑکے چھوٹی ہائٹ کے آ رہے ہیں. لڑکوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ ہمیشہ لمبی لڑکیوں سے شادی کریں تاکہ ان کی اگلی نسلیں بہتر ہوں. اوکے بھائی جان پلیز نوٹ. ہاں جی پلیز نوٹ کر لیں, پلیز نوٹ کر لیں. اچھا جی, انڈسٹری کے اندر میں کس اور فوٹوگرافر کا کام اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہاں یار ہی از گڈ؟ اس وقت جتنے بھی لیڈنگ فوٹوگرافر ہیں مجھے سب کا کام بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا انٹرنیشنل لیول کا کام کر رہے ہیں. مطلب دیکھ کے کئی دفعہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور بچے کام کر رہے ہیں. اور جب سے یہ کرونا ہوا تھا ساری انڈسٹریاں تو ڈوبی ہوں گی, لیکن فیشن انڈسٹری نے بہت رکھی کیونکہ آن لائن ہر چیز ہونے لگ گئی. تو آپ کو ویژولی دیکھنے میں ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ, اور کئی دفعہ وہ کام ایسا ہوتا ہے جو آپ کو شاید انڈیا میں نظر نہیں آتا, جو آپ کو باہر نظر نہیں آتا, اپنے ملک میں نظر آ رہا ہے. تو میں اپنے تمام نئے جو فوٹوگرافر ان کو سلوٹ کرتا ہوں. کیا بات, اور بہت محنت کرتے ہیں. میری زندگی پہ اگر کوئی فلم بنے اس کا کیا ٹائٹل ہوگا؟ ان ایکسپلین فینومینا. ان ایکسپلین فینومینا. کیا اچھا ہے, اچھا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا مگر پھر بھی چلیں. ان ایکسپلین فینومینا. واہ 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 جی. اور لاسٹ ہاں بھائی, what do I want to be remembered as? Yes کہ یار مجھے لوگ کس چیز سے یاد رکھیں.
مجھے لوگ یاد رکھیں. اچھا میرا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. بھول جان لے نہیں پر ہوتا نا کہ یار I want to be remembered through my work, I want to be remembered through my actions. مطلب what do you want to be remembered as? مجھے ایک دفعہ میرے دوست ہیں میرے فیمس ہیں امیر عدنان, انہوں نے کہا تھا کہ یار کاش کے خاور کی کلوننگ ہو جائے. میں نے کہا میری کلوننگ کیوں چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو چلتے چلتے لوگ پکڑ لیتا ہے, یہ اور کوئی نہیں کر رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو یاد رہے گی, یاد آئے گی کہ ہم نے ایک چیز مس کر دی اور اس کی اس کوالٹی کو اپریشیٹ نہیں کیا. خیر نہ بھی کریں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو اپنی جرنی میں ہوں. میں نے کسی کو امپریس تھوڑی کرنا ہے. اور آپ نے پروف کیا. دیکھیں مطلب یو بین ان دی انڈسٹری فار مور دین 25 ایئرز ناؤ. I have no idea since dinosaurs maybe. نہیں ہو گیا 20-25 سال سے اوپر ہو گیا اب آپ کو آرام سے, بلکہ 30 ایئرز ہونے والے ہیں if I do the math almost. ہاں کیا بات ہے سر. تو 30 سال کی لیگیسی تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ فیشن انڈسٹری کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, جبکہ میرے دماغ میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں آتی. ہاں آپ نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں کنسیڈر کیا, اس لیے تو میں کہا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر ہی رکھا ہے. کیونکہ مجھے باقی سب کچھ ایریل ویو سے نا وہ میں جل ان نہیں کر پا رہا ہوتا ان چیزوں کے ساتھ, کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سب بچے کر رہے ہیں. میں صرف ان کے کام کو دیکھ کے انسپائر ہوتا ہوں. میں نے کہا نا کہ ہمیں دوسرے کے کام کو دیکھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سالگرہ منا رہا ہے یا کوئی ایوارڈ دکھا رہا ہے اس کے اوپر, یا کوئی نمازیں پڑھ کے دکھا رہا ہے, یا کوئی عمرے پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں بن رہی ہیں, یا ہوٹلوں میں تصویریں بن رہی ہیں, یا پھر جو بھی فلٹر لگائے جا رہے ہیں اس طرح. میں ان چیزوں سے انسپائر نہیں ہوتا ہوں, بالکل بھی نہیں. آپ یقین کریں کہ اب میں وہ واحد فوٹوگرافر ہوں جو اپنے کام کے علاوہ سب کے کام کو جب بھی مجھے اچھا نظر آتا ہے تو میں اس کو ڈی ایم کر کے کہتا ہوں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, ویل ڈن. ویری گڈ. نہیں خیر بھائی دیکھیں میں ہمیشہ سے آپ کا کام اپریشیٹ کیا, اور ماشاء اللہ جس طرح آپ نے اس انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور جو آپ لوگوں نے فیسز لانچ کیے ہیں, اور جس طرح آپ نے انڈسٹری کو بنایا. میں نے کوئی کنٹریبیوشن کی, میں نے تو بیسیکلی اپنے آپ کو ہی آئی ایم ورسز مائی سیلف. میں نے جو بھی نئے چہرے لے کے آیا تو وہ اصل میں نے اس چہرے کے تھرو اپنے آپ کو دیکھا دوبارہ, ہر دفعہ نئے سرے سے دیکھا. وہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا وہ اصل میں تھا, وہ تو ایک عام انسان ہوتا تھا. کیا بات ہے. نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اب ہمیشہ اسی طرح ہمیں انسپائر. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے بہت سے بچوں کو نشوں سے نکالا, ماں باپ سے دوبارہ جوڑا, ان کو ریبیلین ہونے سے بچایا, ان کو بہت ساری گھر سے ریلیٹڈ باہر سے جو جتنی بھی ڈسپلنز ہوتے ہیں وہ سکھائے. میرے ہاں سے جو بھی بچہ باہر نکلا ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچا ہے. ایون جب وہ گھر واپس گیا تو گھر والے اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں, یہ صبح اٹھ کے سلام کر رہا ہے, یہ باتھ روم بھی صاف کر رہا ہے, یہ برتن بھی خود دھو رہا ہے, چیزیں بھی خود لا رہا ہے, اور گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا یہ گھر میں گند مچایا ہوا ہے. واجب بھائی ایک زندگی بچا لی تو آپ نے جنت کما لی. کیا مجھے لگتا ہے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اصل میں بچہ ہے, اس کو ضرورت ہوتی گائیڈ لائن کی. بے شک بالکل بالکل. آئی تھنک مینٹورشپ بہت ضروری ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر مجھے ایک چیز کی زندگی سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں پہ غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے, تو میرا کام ہے کہ میں گمراہ کو راستہ دکھاؤں. ہاں بے شک یہ ہونا چاہیے. بے شک. ہاں بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. آئی اپریشیٹ یو جو ویلکم. ہن اسی گلاں کریں گے آف کیمرا. بھائی جان اپنا خیال رکھیں. اسی گلاں کریں گے, کچھ کھاواں گے. نہیں کھا بٹا میں دی خوراک نہیں یار, پلیز کڑھائی منگوائیں جلدی سے جی. نہیں مذاق کر رہا, میں نے کوئی کڑھائی نہیں کھانی. چلو میں کھا لوں. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں.